بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم ٹوڈے ود حسین تھیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین تھیبو. آج کی جو خاص ٹاپ سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ کل پی ڈی ایم کا ایک شو ہوا. وہ پاور شو تھا یا شو تھا جس کی امامت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب بھی تشریف فرما تھے. پی ڈی ایم کا یہ کلیم ہے کہ وہاں پہ 1,00,000 لوگ تھے. حلیم عادل شیخ نے فرمایا ہے کہ اگر 1,00,000 لوگ اس جلسے میں تھے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. اس تمام باتوں پہ ہم ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کیا پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کے بغیر اسلام آباد جا سکتی ہے، اور اسلام آباد اگر جائے بھی صحیح تو افیکٹو ہو سکتی ہے؟ کیا یہ جو اس وقت صورتحال ہے جہاں پہ افغانستان کے باقی مسئلات چل رہے ہیں، ایسی ایکٹیویٹیز ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ بلاول صاحب نے بھی سخت جواب دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر اپوزیشن لیڈر سکھر کا ہے تو اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے، اگر لاہور کا ہے تو اس کو اریسٹ نہیں کیا جاتا. ان تمام باتوں پہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فارمر سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مرزا اشتیاق بیگ صاحب جو سینئر کالمسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، مسلم لیگ کے سینئر رہنما ہیں، اور جو اپوزیشن لیڈر تھے وہ جتنے دن یہاں کراچی میں تھے تو انہی کے پاس ہی ٹھہرے ہوئے تھے، تو ان سے تفصیلاً سیکریسی بھی معلوم کریں گے کہ آگے کا لائے عمل کیا ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر علی طاہر صاحب، ڈائنامک، ٹیلنٹڈ، ہر فیلڈ کے ماہر ہمارے ساتھ ہیں، لیگل ایکسپرٹ ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب، یہ جو اپوزیشن ہے وہ اپوزیشن ایک دوسرے کے اگینسٹ ہی اپوزیشن کر رہے ہیں، رادر دین کہ وہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیں، وہ آپ لوگ ابھی ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں. ڈو یو ایگری ود می؟ مہربانی آپ کی تھیبو صاحب. جلسے جلوس کرنا، لانگ مارچ کرنا، سیاست کرنا، یہ پولیٹیکل رائٹ ہے، ڈیموکریٹک رائٹ ہے، اور پیپلز پارٹی ویلکم کرتی ہے کہ یہ پی ڈی ایم والے کر رہے ہیں. آج بلاول صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں کراچی میں نہیں تھا، پر ایڈمنسٹریشن اور دوسری حوالے سے ہم نے جو بھی تعاون ہو سکتا ہے ہم نے کیا ان سے، بلٹ پروفس گاڑیاں سے لے کر دیگر چیزوں تک، اور یہ کوئی مہربانی نہیں کی ہے. ان کی آج اسٹیٹمنٹ بھی ہے. ٹھیک ہے. اب جہاں تک پی ڈی ایم کی پالیٹکس ہے تو تھیبا صاحب جو لاسٹ ٹائم آپ سے ملاقات رہتی ہے ٹی وی کے حوالے سے، اب حالات بہت تبدیل ہو گئے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ایک سینٹر ٹو دا لیفٹ اور ترقی پسند پارٹی ہے، نیچرلی اس کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. مثلا افغانستان کے جو حالات ہوئے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں ایز اے پولیٹیکل ورکر، میں ایز اے سوشل سائنٹسٹ بھی یہ سمجھ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم میں بھی توڑ پھوڑ ہوگی. اس پی ڈی ایم میں جو ابھی چھوٹی اس وقت ہے، اس کا ریزنز میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ مولانا صاحب طالبان کی سپورٹ کر رہے ہیں کھلم کھلا. ان کی جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی 2 دن پہلے، پھر تردید آئی کہ عورتیں نہیں آئیں گی. ان کے جو راشد سمرو ہیں انہوں نے کہا، پھر تردید انہوں نے کی. اس کے بعد جو ہے ان کے اندر جو بلوچ نیشنلسٹ پارٹیز ہیں اور پشتون نیشنلسٹ پارٹیز ہیں، مثلا مینگل صاحب کی پارٹی ہے، یا محمود خان کی پارٹی ہے، یا شیرپاؤ کی پارٹی ہے، یہ نہیں چل سکیں گے. کیونکہ 89 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ چلی گئی 77 کے بعد، اور 79 میں وہاں انقلاب سور آیا افغانستان میں، تو یہ جو زمانے میں جو الائنس بنا تھا پی این اے کا، اس میں بھی توڑ پھوڑ ہو گئی تھی. کیونکہ بلوچ پارٹیز جو ہے جزیہ کے نکلنے کے بعد نہیں چلے ان کے ساتھ، کیونکہ وہ سب رائٹس پارٹیز تھی. تو اس وقت بھی پی ڈی ایم میں آپ دیکھیں گے کہ 1-2 مہینے میں، یہ میری ایک پریڈکشن ہے. آپ یہ پریڈکشن دے رہے ہیں کہ مولانا صاحب بھی گورنمنٹ بیچز پہ جا کے بیٹھے گا؟ میں ساری بات مکمل کروں، کیونکہ
کہ افغانستان جو کہ اس وقت بنیاد پرستی اور ایکسٹریمزم کی طرف جا رہا ہے اور وہاں انسانی حقوق کی وائلیشن بھی نظر آنا شروع ہو جائے گی. یہ جو بھی کھیل تماشا ہوا ہے وہ سوشل میڈیا پر اور انٹرنیشنل میڈیا پر آ رہی ہے, یہاں میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پی ڈی اے میں بھی توڑ پھوڑ ہو گیا. مسلم لیگ نون رائٹ ونگ پارٹی ہے اور اسامہ کے بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں میاں صاحب جو آن ریکارڈ ہے, وہ اور مولانا چل سکتے ہیں, مگر جو بلوچ اور پشتون نیشنلسٹ پارٹیز نہیں چل پائے گی. ہم بھی ان کے ساتھ نہیں چل پائیں گے اس ایشو پر, ٹھیک ہے. اور اب جلسہ کرنا, جلوس کرنا, یہ جو لانگ مارچ کرنا ان کا رائٹ ہے, پر جتھا گیری تو کانسٹیٹیوشن اور پاکستان میں نہیں ہے. جس طرح انہوں نے جتھا گیری کر کے کابل پر قبضہ کیا, یہاں تو 47 سے جو سسٹم چل رہا ہے وہ ڈیموکریسی والا سسٹم چل رہا ہے. تو میرے خیال سے یہ پاکستان کے معاشرے میں جماعت اسلامی ہے, جماعت علماء اسلام ہے, یا رائٹ ونگز پارٹیز ہیں, یا روایتی اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کا گٹھ جوڑ رہے گا, پر ہم ان کے ساتھ نہیں چل پائیں گے. دیگر پارٹیز میں بھی توڑ پھوڑ ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. مرزا اشتیاق بیگ صاحب سے پوچھتے ہیں, سر جب میاں شہباز شریف صاحب یہاں کراچی تشریف لائے تو وہ کنٹینیوسلی آپ کے ساتھ تھے. یہ بتائیں کہ وہ میاں صاحب کیا سوچ رہے ہیں اس وقت؟ اس وقت میاں صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے جلسے جلوس کر کے اس حکومت کو گرانا ہے, یا وہ اپنے آپ کو موبلائز کر کے الیکشن کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں تھے وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں شہباز شریف صاحب کو ایئرپورٹ سی آف کر کے آیا ہوں, اور آپ یقین کریں کہ فل آف پریزز فار سندھ حکومت. صحیح. خاص طور پہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کیا کہ ان کو جناب گاڑیاں بھیجی گئیں بلڈ پروف, جو انہوں نے شکریہ کے ساتھ واپس کی. ان سے کہا گیا کہ آپ ہمارے مہمان بھی یہاں پہ بن سکتے ہیں. تو یہ جو جسچر تھا انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا, اور یہ آپ نے دیکھا کہ جلسے میں کوئی انہوں نے ایسی بات جو تھی پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں کی. اب آ جائیے کہ دیکھیے کل کے جلسے پہ بہت نظریں تھیں, پورے ملک کی نظریں تھیں, کیونکہ بیچ میں اس طرح کی آوازیں آ گئی تھیں کہ پی ڈی ایم ختم ہو گئی ہے, اب تو کوئی جلسہ ہی نہیں ہونا, کچھ نہیں ہونا, تمام چیزیں. مگر کل مولانا صاحب نے یہ بتایا کہ اس کی جو وجہ تھی وہ یہ وجہ تھی کہ گرمیاں بھی تھیں, محرم بھی تھے, دوسری چیزیں بھی تھیں. تو انہوں نے ایک تھوڑا سا گیپ لیا. پھر دوسری چیز جو کل نظر تھی پوری وہ یہ تھی کہ جناب جلسہ تو یہ کرنا ہے, ویدر اٹ ول بی اے سکسیزفل جلسہ اور ناٹ, کیونکہ یہ دوسرا جلسہ تھا پی ڈی ایم کا. اس سے پہلے جو پہلا جلسہ ہوا تھا اس میں فل پارٹیسپیشن تھی کس کی؟ پیپلز پارٹی کی. تو لوگ بھی نظر آ رہے تھے. تو لوگوں کی نظر یہ تھی کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ بغیر پیپلز پارٹی کے ان کے ہوم گراؤنڈ کے اندر کیا یہ لوگوں کو اکٹھا کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. دیکھیے میں آپ سے یہاں پہ یہ بحث نہیں کروں گا کہ وہ 1 لاکھ لوگ تھے یا 90,000, بٹ میں خود بھی وہاں پہ تھا. اینڈ آئی ول ٹیل یو ون تھنگ کہ ٹھیک ٹھاک لوگ آئے تھے, سفیشینٹ نمبر آئے تھے. اور پھر اگین میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر سب سے زیادہ نون کے تھے. دیکھیے مولانا صاحب کی ایک بڑی فالوئنگ ہے, بالکل ٹھیک ہے نا, اور ناٹ صرف کراچی کے اندر ہے بلکہ انٹیریئر سندھ میں بھی ہے. اچھا ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ بڑے ڈیووٹڈ لوگ ہیں, مطلب اگر مولانا صاحب کہہ دیں کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں مطلب. تو کل ٹھیک ٹھاک لوگ جمع ہوئے اور کامیاب جلسہ تھا یہ. تو اس کو یہ کہنا کہ جی شو تھا بٹ پاور نہیں تھا, میرے خیال سے مناسب نہیں ہے. اور یہ مولانا صاحب نے شو کر دیا کہ ہم پیپلز پارٹی کے بغیر بھی جلسہ یہاں پہ ہم کر سکتے ہیں. اچھا کل اب یہ ہوا ہے کہ جلسے کے اندر کچھ اعلانات بھی ہوئے ہیں جس میں میاں نواز شریف صاحب نے بھی کہا اور یہ انہوں نے بھی کہا کہ جناب ہم اسلام آباد کا بھی ہم رخ کریں گے. یہ مت سوچیں کہ جلسہ یہ تو ہو گیا اس کے بعد. دیکھیے آپ ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں تو میں نے انالائز کیا, میں کالم بھی لکھتا ہوں, سینیٹر صاحب شاید مجھ سے ڈفر کریں. مولانا صاحب کے حوصلے بڑے بلند ہوئے ہیں جب سے افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت آئی ہے. یہ مجھے معلوم ہے کیونکہ میرے مولانا صاحب سے بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں کہ مولانا صاحب طالبان کے اندر ان کو ایک بڑا مقام حاصل ہے اور لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیے نا ہوتا تو ہے کہ ہمارے جو بچے نکل رہے ہیں اسکول سے وہ بھی ایک قسم کے طالبان ہی ہیں, اور وہ جو وہاں پہ لڑ رہے ہیں وہ بھی طالبان ہی تھے. طالبان کا مطلب شاگرد ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں. تو ان کے تو سر مدرسے آپ کو پتہ ہے اللہ کہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. اور ایسے مطلب ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, مطلب آئی ول ناٹ یوز دا ورڈ آف طالبان, ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ان کے کہنے کے اوپر کچھ کر سکتے.
مولانا صاحب کے رویے کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کافی اس کے اندر فرق آیا ہے. ان کے حوصلے جو ہیں بڑے ہیں, کیونکہ جب ان کو معلوم ہے کہ سر جو میرے دوست برابر میں آ کے بیٹھ گئے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ بھی اور 2-4 بار لوگوں نے یہ باتیں کی کہ جناب طالبان اگر وہاں آ سکتے ہیں تو یہاں بھی آ سکتے ہیں. although I will not agree for this one, بٹ کم سے کم یہ ہو گیا ہے امپاسبل ہے, مگر ہمتیں جو ہیں تھوڑی سی وہ ان کی بڑھ گئی ہیں, اور ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے ساتھ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ مطلب ہماری ایجنسیز وغیرہ. سینیٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ مولانا صاحب نیئر فیوچر میں, سینیٹر صاحب کی یہ پریڈکشن ہے کہ وہ نیئر فیوچر میں پی ڈی ایم کو خدا حافظ کہتے ہیں. ڈو یو ایگری؟ نہیں, میرے خیال ہے کہ نہیں. دیکھیے ہوا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے الگ ہوئی ہے, دیکھیے آج کل کیا تھا کہ جب تمام جماعتیں ایک ساتھ تھیں, ہمیشہ کلیکٹیو وائس جو ہوتی ہے اس کا زیادہ افیکٹو ہوتی ہے, اور اگر ایک وائس ہوتی ہے تو نہیں ہوتی. اب کل اگر شاید نون یہ جلسہ کرنا چاہتی تو اتنے لوگ شاید جمع نہیں ہو جاتے. مطلب تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک پارٹی نے یہ ریلائز کیا کہ پیپلز پارٹی کے جانے کے بعد پتہ نہیں آپ ایگری کریں گے کہ نہیں کریں گے. اینڈ آئی فیل کہ میرے خیال سے اگر پیپلز پارٹی ایک پی ڈی ایم کے ساتھ ہوتی تو زیادہ اس کی اسٹرانگ وائس جو تھی وہ مطلب سنی جاتی. تو چھوٹی جماعتیں آئی ڈونٹ تھنک پیپلز پارٹی ویک ہو گئی ہے اس سے. سر ویک اگر نہیں بھی کہیں تو میرے خیال سے اس کی آواز میں ضرور سر کہتے ہیں کمی محسوس ہوئی ہے, اور چھوٹی جو جماعتیں ہیں سر ان کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم ملا ہوا ہے میرے خیال سے, وہ میرے خیال سے ساتھ ہی چلیں گے. سر آپ جب میاں صاحب کے ساتھ ہی تھے تو میاں صاحب کو زیادہ فون جو ہے مریم بی بی کے آئے یا نواز شریف صاحب کے آئے؟ سر دیکھیے پہلی بات تو میرے سامنے تو نواز شریف نہیں. دیکھیے میاں صاحب سے تو ان ٹچ ہیں وہ بہت زیادہ, مطلب اور وہ ایک اچھی بات بھی ہے. مریم صاحبہ سے تھوڑا ناراض؟ سر ناراض تو آپ نہیں کہہ سکتے, مگر ڈیفینیٹلی اس بار یہ ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ یہ بھی کہا تھا کہ مریم صاحبہ شاید آ رہی ہیں, جبکہ ہمیں معلوم تھا کہ یہ چلائی جا رہی ہے چیز کہ وہ نہیں تھا, کیونکہ سر 2 بڑے لیڈر ایک جگہ پہ نہیں آ سکتے. اور پھر آلریڈی ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ نواز شریف صاحب بھی خطاب کریں گے. تو وہ سر یہ 2 بڑے لیڈر ہیں یا ایک چھوٹا, ایک تھوڑا سا چھوٹا ہے؟ سر دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتلاؤں کہ شاید پاسبل ہے کہ دیکھیے یہ ضرور ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو طبیعت ہے وہ تھوڑا سا ٹھہراؤ والی ہے, میچورڈ ہیں, میڈم ایگریسو ہیں. سر ایج کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. اب آپ ہیں, ینگ ہیں, مطلب آپ کو غصہ بھی جلدی آتا ہوگا, آپ جذباتی بھی ہو جاتے ہوں گے. اب ہم جب غصہ نہیں آتا نا میں جذباتی ہوں. چلے جی, تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کی ایک اپنی پالیسی کرنے کی ہے, اور مین چیز یہ ہے کہ کس طرح اچیو کیا جائے. دیکھیے اس وقت میں آپ کو بتلاؤں, کچھ عرصے پہلے میں پنجاب میں گیا تھا. پنجاب میں جو کام شہباز شریف صاحب نے کیا ہے, دیکھیے سب سے ورسٹ چیز جو پنجاب میں ہوئی ہے نا, آپ اگر کسی آدمی کو لا رہے ہیں تو اس سے اچھا آدمی لائیں. جی بالکل. اگر آپ ایسے کو لے آئیں گے جو ڈیلیور نہیں کر سکے گا تو لوگ پھر آپ کا جو پریڈیسیسر ہوگا اس کو مس کریں گے اور کہیں گے کہ یار دیکھو اس کا کام اچھا تھا. آج بھی اگر الیکشنز ہوتے ہیں پنجاب میں, آئی کین ٹیل یو کہ سویپ کر جائے گی نون جو ہے پنجاب کے اندر, بیکاز سر جو کیا کہتے ہیں جو وہاں پہ چیف منسٹر ہیں میرے خیال سے ان سے لوگ خوش نہیں ہیں, پرفارمنس بھی ان کی اچھی نہیں ہے بزدار صاحب کی, اور وہ ہمیشہ یہی کمپیئر کرتے ہیں کہ شہباز صاحب نے ہمیں کیا دیا اور پھر یہ. اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہو رہی سر مہنگائی جو ہے سر, اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے گنا اضافہ ہوا ہے جو لوگوں کو اب سسٹین نہیں ہو پا رہی ہے. بالکل ٹھیک. بیرسٹر صاحب آپ نے دونوں ہمارے معزز مہمان جو ایک پیپلز پارٹی سے ایک پی ایم ایل این سے, ان کی اپنی اپنی رائے سنی. آپ انڈیپینڈنٹ انالیسس کیا کریں گے؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم نے کراچی کو کیوں چوز کیا, اور پیپلز پارٹی بھی کراچی پہ زیادہ فوکس کر رہی ہے, ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس بنا رہے ہیں, ڈفرینٹ اسپیشل اسسٹنٹ بنا رہے ہیں, اور پی ٹی آئی اس گیم میں تھوڑا سا مجھے جو ہے وہ بیک فٹ پہ لگ رہی ہے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ سب لوگوں کا جو مرکز ہے وہ کراچی کیوں ہے؟ اچھا سر, میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کے ریزنز اپنے اپنے ہیں سر. جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے, وہ ایک بات تو ریئلائز کر چکے ہیں کہ ایم کیو ایم نے جب سیاسی میدان چھوڑا تو ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا, اور اس خلا کو ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے وہ ایک ان کا ویو چلا, اس کو ویو فل کیا. سبسیکوینٹلی خان صاحب کی وہ جو ایک اٹینشن ہونی چاہیے تھی, جہاں سے وہ خود بھی جیتے تھے اور جہاں پورا شہر ان کو سویپ کیا, وہ اٹینشن ڈائیورٹ اس طرف کراچی کی طرف نہیں کر سکے. وہ شاید بنی گالا یا اسلام آباد کے ہی ہو کے رہ گئے. اب
یہاں پہ روم تو ہے. لوگ پی ٹی آئی سے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ لوگ پی ٹی آئی سے خوش نہیں ہیں. وہ ویو جو چل گئی 2018 میں وہ ونس ان اے ٹائم تھا کہ بلہ گھمایا تو چھکا لگ گیا. تو اب ہو سکتا ہے دوبارہ بلہ گھمائے تو کلین بولڈ بھی ہوں. تو اب اگر وہ پی ٹی آئی بھی کلین بولڈ ہوتی ہے تو ناؤ دیر از روم. اب اس روم کے لیے پیپلز پارٹی چونکہ پروونشل حکومت میں خود ہے اور اوپر سے ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ انہوں نے خود بنایا ہے اس کے اندر الیکشنز کے ڈیز کا نہیں لکھا ہوا, تو وہ اس کو سٹریچ کیے جا رہے ہیں ہیلے بہانے کر کے. الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں پہلے سینسس کرائیں گے, 157(4) پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے, وہ ہونے کے بعد ہم الیکشن کرائیں گے. تو 1.5-2 سال ان کا الیکشن کا کوئی موڈ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کا یہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کا اسپیشل اسسٹنٹ, ڈسٹرکٹ ویسٹ کا اسپیشل اسسٹنٹ, یہ جو پورا ایک ان کی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کو کسی طرح اپنی ٹیریٹری دوبارہ بنایا جائے. جو کسی حد تک ہم جانتے ہیں کہ پریویسلی ایم کیو ایم کے آنے سے پہلے لیفٹ اور رائٹ ونگ جماعتوں کا مقابلہ ہوتا تھا. تو جماعت اسلامی ہوتی تھی اور جو آپ کی لیفٹ ونگ کی جماعتیں ہوتی تھی, بے شک وہ عوامی ورکرز پارٹی ہو یا اس وقت کی کمیونسٹ پارٹیز ہوں یا پیپلز پارٹی بعد میں جو وجود میں آئی. تو اب دے نو کہ ان کے پاس روم تو ہے کیونکہ ناٹ ایوری بڈی ان کراچی ایگریز ود جماعت اسلامی. تو پیپلز پارٹی کا ریزن تو یہ ہے اور اسی وجہ سے وہ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کو بھی لے کے آئے, ایڈمنسٹریٹر بنایا. انہوں نے کہا ری ویمپ کرو, لوگوں کا کانفیڈنس لینے کی کوشش کرو, پبلک امیج کو بہتر کرو. اچھا پی ڈی ایم کا جہاں تک اب تعلق ہے, دیکھیں وہ سیم ایج میں سمجھتا ہوں چونکہ پروونشل حکومت میں نہیں ہے اور ان کا اس طرح سے کراچی کے اوپر امپیکٹ نہیں رہا, اس لیے وہ ریزنز نہ تو نون لیگ کے ہیں نہ جے یو آئی ایف کے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے ایک تحریک چلانی ہے تو ڈیفرنٹ جگہوں پہ آپ کے جلسے تو چلتے رہیں گے. کراچی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی آبادی اتنی بڑی ہے دیٹ کراچی از اے پلیس جہاں پہ لاہور, کراچی یہ وہ شہر ہیں جہاں پہ اگر آپ جلسہ کریں تو آپ کچھ اماؤنٹ میں لوگ مینج کر ہی لیتے ہیں اور ایٹ لیسٹ آپ اپنی پاور ضرور شو کرتے ہیں, کیونکہ جو بھی پارٹی ہے اس نے یہ ضرور دکھانا ہے کہ وہ نیشنلی اسٹرانگ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت پی ڈی ایم کے پاس وہ اوورویلمنگ نمبرز ہیں جو شاید 2011 یا 12 میں پی ٹی آئی کے پاس تھے جن سے حکومتیں گر جاتی ہیں, یا جو 1970 میں پیپلز پارٹی کے پاس تھے جس سے ڈکٹیٹر کی ٹانگیں کاپ جاتی تھیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کی ابھی وہ اسٹرینتھ ہے, لیکن اگر انہوں نے اس اسٹرینتھ کو ڈیولپ کرنا ہے تو انہوں نے ظاہر ہے اسی طرح پوائنٹ بائی پوائنٹ حکومت کو کرٹیسائز کر کے وہ ایک جرمنی کا پروپیگنڈا منسٹر تھا, وہ کہتا تھا کہ آپ اتنا زیادہ دوسری پارٹی کو کرٹیسائز کریں کہ لوگوں کو لگے کہ ہم وہ سچ سمجھنے لگے, وہ کہیں کہ یہ تو واقعی بالکل ہی کوئی ولن ڈاکٹر ایول آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ خان صاحب نے بھی پہلے کیا, میں ان کو جو ہے بلیم لیس نہیں کہہ سکتا, بٹ اب پی ڈی ایم کا بھی مجھے لگتا ہے کہ وہی ہے. البتہ مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر جو جماعتوں کے اندر ایک آئیڈیولوجیکل ڈیفرنس ہے وہ تو ہے ہی ہے, بہت زیادہ موجود ہے. اور مولانا, میں تھوڑا سا ڈس ایگری اس بات پہ کروں گا کہ مولانا شاید طالبان کی سوچ رکھتے ہیں, وہ اس سے ان کو سٹرینتھ ضرور ملی ہے افغانستان میں آنے سے, لیکن مولانا کے والد صاحب کا 1973 کے آئین بنانے میں بڑا رول تھا اور وہ آج تک جب بھی کوئی تقریر شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتا ان کا 73 کے آئین کی روشنی میں یا 73 کے آئین کے مطابق, تو وہ اچھا پھر وہ جمہوری مولانا بھی ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی جو ایک رائٹس دیوبندی جو ان کی لیگ ہے ان میں شاید کچھ ہی آپ کو ڈیموکریسی کے سپورٹرز ملیں گے, ان میں ایک مولانا فضل الرحمان بھی ہیں. اچھا نون لیگ کی سوچ ظاہرہ تھوڑی سی مختلف ہے, ان کی سوچ پروگریسو ہے, ان کی سوچ لبرل ہے, اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا. مگر نون لیگ کی لیڈرشپ کے اندر بھی مجھے ایسا لگتا ہے, ایک کرٹیکل آئے سے دیکھوں کہ ایک بہت بڑا گیپ ہے. اگر آپ شہباز شریف صاحب نے جو آج پریس ٹاک کی اس کو دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ آگے 2023 میں شفاف الیکشنز ہوں. وزیر اعظم نے خط بھی لکھ دیا ای وی ایمز پہ, وہ کوئی کمیٹی بھی بناتے ہیں, وہ کہتے ہیں اپوزیشن سے میں بات کر کے کمیٹی بھی بناؤں گا. مریم صاحبہ بالکل اس کے وہ شاید ذرا تھوڑا سا دوسری طرف ہے. میں سمجھتا ہوں پہلے والی زیادہ میچور سوچ ہے اور ملک کو اس کی ضرورت بھی ہے, اسٹیبلٹی کی ضرورت. لیکن جو میاں شہباز شریف صاحب ہیں وہ تھوڑا لائٹ اپنا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں, اس کو ایگریسو اسٹائل میں نہیں لے جاتے ہیں. ناظرین ہم لیتے ہیں چھوٹا سا کمرشل بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو سینیٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے اور سندھ پروونس پہ آنا ہے, اور وہ ان کی انکنڈیشنل ایک سیکریٹ ڈیل ہوئی ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے تحت کہ وہ باقیوں کو نہیں چھیڑیں گے اور سندھ میں اپنی حکومت کریں گے. چھوٹا سا کمرشل. ویلکم بیک ناظرین, ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے یہ
سینیٹر صاحب سے ہم سوال رکھنا چاہ رہے تھے کہ سینیٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا پیپلز پارٹی نے یہ انکنڈیشنل ایک سیکریٹ ڈیل کی ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے تحت کہ ان کے پاس سندھ رہے اور شاید پی ٹی آئی بھی زیادہ اس لیے انٹرفیرنس نہیں کر رہی، نہ زیادہ جلسے کرے، لیکن پی ڈی ایم کر رہی، تو شاید یہ پی ڈی ایم کو پتہ ہے کہ یہ کچھ ایسا ہوا ہے؟ سر میری جہاں تک معلومات ہے ایسی کوئی ڈیل نہیں ہے. ہاں بلاول صاحب کی اسٹیٹمنٹ آج جو آئی ہے اس نے کہا ہے کہ ہم سارے پاکستان میں اکیلے ہی کوشش کریں گے، کیونکہ 2-3 باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں کہ جب 93-94 میں پنجاب میں جب ہم نے پیکٹ کیا، حالانکہ ہمارے 130 یا 135 ووٹ تھے پروونشل اسمبلی میں، اور ہم نے جو چٹھا گروپ سے ووٹ کیا 12 ووٹ تھے اس کے سم تھنگ لائک دیٹ، ہماری حکومت تو بنی مگر چٹھا لی کا اس ڈے سے ہماری ڈکلائن پنجاب میں پالیٹکس متاثر ہوئی، کمپرومائزنگ. اس کے بعد نون لیگ سے بھی ہم نے جو اتحاد کیا تو افیکٹس ہوئی ہے. اب ہمارے پاس دیکھیں سارے پاکستان میں پیپلز پارٹی سینٹر ٹو دا لیفٹ پارٹی ہے، ترقی پسند ہے، پروگریسو ہے. اس وقت خطے کے حالات میں ہمارے پاس یہی چیز ہے جس سے ہمیں پاکستان سارے میں خصوصاً پنجاب اور دیگر صوبوں میں ووٹ مل سکتے ہیں. جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، پی ٹی آئی ایک رائٹ کی پارٹی ہے. پی ٹی آئی نون تقریباً ایک پی ٹی آئی رائٹ کی پارٹی ہے، بالکل سینٹر ٹو دا رائٹ پارٹی ہے. اس کا اور نون میں کوئی فرق نہیں ہے اتنا بڑا آئیڈیالوجیکل بنیاد پر. اور تو ہم اپنی آئیڈیالوجیکل بنیاد پر ہی جو ہے پیپلز پارٹی اپنے ورکرز اور لیڈرشپ اس پر کنسنٹریٹ سارے پاکستان میں ہم کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نیکسٹ الیکشن اس بنیاد پر جو ہماری کھوئی ہوئی جو ووٹ بینک ہے جو ادھر ادھر ہو گیا اس کو گریب کریں، لے واپس اور پھر اسلام آباد میں حکومت بنائیں. یہ ہماری اسٹریٹجی ہے. اور اس وقت جو خطے کے حالات ہیں میں نے پہلے بھی کہا وہ اس میں آپ دیکھیں گے، میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم میں توڑ پھوڑ ہوگی. جو بلوچ نیشنلسٹ پارٹیز میں اس کو اور کنٹینیو کر رہا ہوں. دیکھیں ہندوستان میں 2 اتحاد چل رہے ہیں اس وقت. ایک ہے بی جے پی اور بی جے پی کے ساتھ رجت پرست پارٹیز، رائٹ ونگز پارٹیز. دوسری طرف کانگریس ہے اور اس کے ساتھ ترقی پسند اور لیفٹ اور کمیونسٹ پارٹیز. تو پاکستان میں بھی اس طرح کا اتحاد بننے جا رہا ہے. ٹھیک ہے کمنگ ڈیز میں، کیونکہ ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکیں گے، نون کے ساتھ یا جماعت اسلامی کے ساتھ. یا تو پھر آپ کے ساتھ لیفٹ میں کون ہے؟ اور لیفٹ دیکھیں سینٹر ٹو دا لیفٹ میں اے این پی آ رہی ہے. اور ہمیں امید ہے کہ یہ جو بلوچ پارٹیز ہیں، کیونکہ 79 میں جب افغانستان میں یہ ہوا تھا اور ضیاء الحق نے جو ٹریبیونل توڑا تھا تو بلوچ جو لیڈرشپ تھی اس زمانے میں، مینگل تھا، بزنجو صاحب تھے، خیر بخش مری تھے، انہوں نے ڈس ایگری کیا. ولی خان واز ریڈی ٹو سپورٹ، پر اس کو بھی پھر خاموش ہونا پڑا. تو یہ سیم پیٹرن ابھی بھی آپ پاکستان میں یہ دیکھوں کہ یہاں لیفٹ اور رائٹ کا بالکل اچھا لیفٹ میں آپ ہوں گے اور اے این پی ہوگی، رائٹ میں پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، یہ سب رائٹ ونگز کی پارٹی ہے نا. دیکھیں عورتوں کے مسئلے پر ان کا جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے طالبان کے بارے میں، میاں صاحب ہو یا مولانا ہو یا پروگریس انسان کی، جو مثال کے طور پر نون لیگ ہے نا، نون لیگ میں یہ دم خم نہیں ہے کہ پنجاب میں ملالہ کے نام پر کوئی انسٹیٹیوٹ کھولے. اچھا اسی طرح پی ٹی آئی میں نہیں ہے کہ کے پی میں جا کر کھولے. مولانا تو ویسے بھی خلاف ہے. تو یہ ایک مثال، ایک چھوٹی ڈیمارکیشن میں نے دی ہے. دیگر جو ہے طلباء کے ایشوز ہیں، مزدوروں کے ایشوز ہیں اور دیگر ایشوز ہیں، اس میں تقریباً ان کے جو ہے آپس میں کوئی جھگڑے ہو سکتے ہیں تھوڑے چھوٹے موٹے، پر بنیادی اگر ساکھ دیکھی جائے. سینیٹر صاحب میں آپ کو کنکلیوڈ یہ کر رہا ہوں کہ آپ کا فیوچر میں جو الیکشن ہوگی وہ آپ کا پی ایم ایل این اور مولانا صاحب سے بالکل ہماری رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ کی ترقی پسند ورسز رجت پرست قوتیں، وہ قوتیں جو سامراج نواز ہیں اور وہ قوتیں جو سامراج دشمن ہیں. وہ جو طالبان کا پروجیکٹ ہے وہ ایک سرمایہ دارانہ پروجیکٹ ہے اور یہ جو ہے سب وہی پروجیکٹ کا ایک حصہ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس فلسفے کے تحت اگر آپ جاتے ہیں تو پھر آپ مرکز کی پارٹی رہیں گے، آپ کو کے پی کے میں ووٹ ملے گا، آپ کو پنجاب میں ووٹ ملے گا؟ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کے پی میں جو ہے بنیادی طور پر
طالبان کو آپ کاؤنٹ نہیں کریں، ڈورنٹ لائن کے دونوں طرف جو ہے میجورٹی جو ہے نیشنلسٹ اور ترقی پسند لوگ ہیں. وہ ترقی پسند لوگ ہمارے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ساتھ بھی رہے ہیں اور بے نظیر کے ساتھ بھی رہے ہیں. رائٹس ترقی پسند نہیں ہوتے؟ نہیں، رائٹس ترقی پسند ہوتے ہی نہیں ہے. رائٹس تو رجت پرست ہوتے ہیں جو یہ لوگ ہیں، نون والے اور پی ٹی آئی والے ہیں. یہ برسر صاحب سے سیکھیں گے. نہیں، یہ یونیورسل جو ہے، جو چیز میں بتا رہا ہوں بیرسٹر صاحب کے لیے آنکھوں پر ہے، یہ یونیورسل ڈیبیٹ ہے. اس میں کوئی ڈفر یا نان ڈفر کی بات ہے ہی نہیں. یہ جو اسرائیلی ہیں یہ بھی رائٹسٹ ہیں. نہیں دیکھیں، اسرائیل وہ دنیا کے ترقی یافتہ میری بات سنیں، دیکھیں رائٹسٹ تو آپ کی جو ہے کنزرویٹو پارٹی بھی ہے، اس میں رائٹسٹ تو آپ کی جو ہے یہ ریپبلکن پارٹی بھی ہے. ساری آپ کی جو یورپ میں رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ پارٹی چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ تھوڑا کنفیوز نہیں کریں لوگوں کو. رائٹ ونگ ہونا ہر ایک کی اپنی مجھے آپ جواب دیں نا، میں کیسے کنفیوز کروں؟ آپ مجھے جواب دیں کہ جوئش بھی تو رائٹسٹ ہیں، دنیا کے کامیاب ترین قوم ہے. نہیں، یہ کوئی آپ اگر اسرائیل پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو وہاں نہیں، اس سوال کا جواب نہیں. میری بات سنیں، وہاں بھی لیفٹ ونگ پارٹیز ہیں، ترقی پسند پارٹیز ہیں. مجھے بتائیں جوئش جو ہے اسرائیل پورا جو ہے وہ رائٹ ونگ پہ نہیں بنا ہوا؟ نہیں، اس میں آپ کو ڈیوائیڈڈ ملے گی. آپ پاکستان کی میڈیا کو چھوڑیں، آپ انٹرنیشنل لٹریچر پڑھیں. آپ مجھے ریفرنس دینا، میں آپ کو ورنہ دیتا ہوں کہ کس طرح سے اسرائیل بنا وہاں پہ کتنا حاوی ہے. نہیں دیکھیں، جو ایک ریلیجن ہے اس میں رائٹ ونگ بھی ہے، لیفٹ ونگ بھی ہے. اور جوز میں جو ہے مثال کے طور پر بہت زیادہ جو ہے رائٹ ونگز بھی ہیں اور بہت زیادہ لیفٹ ونگ بھی ہے. اور انہوں نے بین الاقوامی دنیا میں کتنے جوز ہیں؟ 50 لاکھ ہوں گے. 1 کروڑ 20 لاکھ ہیں، اس میں سے سارے کے سارے تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ رائٹ ونگ ہیں. یہ ایک ہسٹری ہے. Maybe I am wrong. You are wrong. I don't agree with you. I respect your opinion. میں سر آپ کے پاس آتا ہوں، آپ اس کو بھی کنکلوڈ کر دیں. دوسرا آپ یہ فرمائیں کہ اس وقت جو یہ تمام پارٹیز ہیں جو ہم نے پہلے سوال کیا، پی ایم ایل این کیا دیکھ رہی ہے اس وقت کراچی میں خاص طور پہ کہ آپ یہاں پہ ووٹ بینک سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ سیٹیں لینا چاہ رہے ہیں، مطلب رادر دین کہ پی ڈی ایم جلسہ لاہور میں کرے، مولانا صاحب جو ہے وہ بنو میں کرے، وہ آپ کراچی میں کرنے کا کوئی ریزن؟ صاحب بڑا اچھا کوشچن آپ نے کیا. پہلے تو ایک تھوڑا سا آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے بتاؤں کہ جو آپ نے کہا تھا کہ آنے والے الیکشنز میں شاید پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ مل جائے، میرے خیال سے اٹس ادر وے اراؤنڈ ان اے وے کہ پی ٹی آئی تو ایکچولی انٹیریئر سندھ میں نقب لگانے کا سوچ رہی ہے. اور آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ ارباب رحیم صاحب کو جو انہوں نے مطلب پوزیشنز وغیرہ دی ہے، اس کا مین مقصد یہ ہے کسی طرح پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچایا جائے اور لائک مائنڈڈ لوگوں کو جمع کیا جائے، ان کو فنڈز وغیرہ دیے جائیں اور یہ کیا جائے. تو اٹس ان لائکلی کہ پیپلز پارٹی جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ آنے والے الیکشن سے ملے گی. اب ہم کراچی کی طرف آتے ہیں اور نون کی کیا پالیسی ہے. دیکھیے کراچی کا کیا ہوا کہ جب ایم کیو ایم جو تھا وہ ڈیوائیڈ ہوئی اور ڈیوائیڈ ہونے کے بعد کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، تو پی ٹی آئی نے وہ ویکیوم کو کلیئر کرا اور 16-17 شاید سیٹس انہوں نے یہاں سے نکالی. مگر وہ چاہتے تو لوگوں کو خوش کر سکتے تھے اور کچھ کام کر کے دکھاتے. دا لاسٹ ٹائم ہم ہرڈ کے جو اردو اسپیکنگ بڑے خوش ہوئے جب 1100 ارب روپے کا وہ کچھ پیپرز لے کے آئے کہ جی ہم انویسٹ 1000 ارب یہ 1100 ارب روپے ہم کریں گے کراچی میں، یہ کریں گے. اس کے بعد 1 ارب روپے بھی یہاں پہ انویسٹ نہیں ہوئے. ہر پارٹی انکلوڈنگ پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، سب کی نظریں کراچی پہ ہیں کیونکہ کراچی میں نمبر آف سیٹس بہت زیادہ ہیں. اب آ جائیے آپ نون کو یہ مت سوچیں کہ نون جو ہے وہ صرف ایک پنجاب کی پارٹی ہے. آپ کو پتہ ہے لاسٹ الیکشنز میں ہمیں 7 لاکھ ووٹ ملے ہیں کراچی سے ٹوٹل، آلدو اٹ واز اسکیٹرڈ یعنی کہ مختلف علاقوں سے. اور ابھی بھی میں آپ کو یہ لکھ کے دے دیتا ہوں کہ 249 جہاں سے شہباز شریف صاحب کھڑے ہوئے تھے میرے کہنے سے، وہ ان کی سیٹ تھی، اس میں وہ جیت بھی گئے تھے. جہاں سے ابھی مندوخیل صاحب، ہاں ابھی مندوخیل صاحب کا ہے، مگر وہاں پہ ٹھیک ٹھاک نون کے جو سپورٹرز ہیں اور لوگ ہیں کہ ماڑی کے اندر جو ہے جو لڑکا کھڑا ہوا تھا اس نے کوئی 30-35 ہزار لیے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹوٹل ہمیں، مگر یہ اسکیٹرڈ ووٹس ہیں ہمارے.
اگر ہم کسی کے ساتھ ملتے ہیں یہاں پہ ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں تو 2-3-4 سیٹس نکالنا کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے. دیکھیے نون کے لیے سب سے بڑی یہ نہیں ہے کہ نون یہ سوچ رہی ہے کہ یہاں سے کوئی 50 سیٹیں نکال کے لے آئے سندھ سے. نو. اسی طرح ہم انٹیریئر سندھ پہ بھی بہت زیادہ کانسنٹریٹ نہیں کر رہے. مگر کسی بھی بڑی پارٹی کے لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایک پروونس کی پارٹی نہیں کہلائے. پتہ لگا جی ایک پروونس ہے تو اس نے یہ 100 سیٹ لے لی ہیں, نہ بلوچستان میں آپ کو کوئی سیٹ ملی, نہ سندھ میں ملی, نہ کراچی میں ملی, نہ کچھ ملی. ایگزیکٹلی پیپلز پارٹی کی بھی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ صرف ایک سندھ کی پارٹی ہو کے نہیں رہ جائے, بلکہ اگر وہ دوسرے پروونس میں بھی اگر ان کو نامنل 2-3 سیٹس بھی مل جاتی ہیں تو کم سے کم ان کی یہ عزت ہوتی ہے کہ پورے ملک کی جو ہیں وہ ایک جماعت ہیں. تو آئی تھنک دیٹ از ون آف دا ریزن. اور آج اس بار جو میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ کراچی کے لوگوں نے بڑا پیار دیا ہے ان کو, شہباز شریف صاحب کو. ایک موقع پہ تو ان کی آنکھیں جو تھیں وہ آ گئیں, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں کراچی کو کمپیئر کرتا ہوں لاہور کے ساتھ تو میں سوچتا ہوں کہ کراچی یہ ڈیزرو نہیں کرتا, وہ انفراسٹرکچر یہاں پہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. بلکہ انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کہی, میں بھی وہاں پہ موجود تھا, کہ جب پہلی بار میرے مائنڈ میں یہ آیا کہ میں میٹرو بناؤں تو میرے دماغ میں آیا کہ یار میرے خیال سے یہ چیز کراچی سے شروع ہونی چاہیے رادر دین ہم نے وہاں سے شروع کی ہے. بٹ ڈیفینیٹلی ہی واز ناٹ دا چیف منسٹر اوور ہیئر, ہی واز دا چیف منسٹر ان پنجاب, تو انہوں نے اپنے لوگوں کو کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس پارٹی ابھی بھی پیپلز پارٹی کے پاس وقت ہے, یہ 2 سال ہیں, اگر آپ ڈیلیور کر دیتے ہیں کراچی میں. آپ سمجھ رہے ہیں پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر رہی؟ سر دیکھیے ڈیلیوری یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے ایک کراچی کے فیس کو لا کے ایڈمنسٹریٹر بنا دیا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کوئی ایسی چیزیں, دیکھیے نون کو کیوں سیٹس ملی لاہور سے, انہوں نے بتایا جی ہم نے اورنج ٹرین چلائی, ہم نے یہ میٹرو چلائی, ہم نے یہ سڑکیں بنائی, ہم نے جال بچھایا, ہم نے پانی کا مسئلہ حل کیا, ہم نے یہ کیا. سر کر کے دکھانا پڑتا ہے. سر وہ تو اگر سینیٹر صاحب بھی کہیں گے کہ ہم نے 249 کیسے جیتا. کس نے سر؟ سر ابھی سینیٹر صاحب نے جیتا نا 249, 6 نمبر سے اٹھ کے پہلے نمبر پہ آ گئے نا. سر ابھی اس میں ہم نہیں پڑھتے کیونکہ ٹائم بہت لیمیٹڈ ہے. ہمارے بیرسٹر صاحب آپ ہمارے دونوں معزز جو پارٹیز کے ہیڈ ہیں ان کی کنکلوڈ کریں کہ کیا واقعی آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ جس طرح سے سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ 2 بلاک بن رہے ہیں, ایک لیفٹ کا اور ایک رائٹ کا, تو کیا آپ ایگری کرتے ہیں؟ سر میں سمجھتا ہوں ہسٹوریکلی تو یہ لیفٹ اور رائٹ بلاک ضرور ہوتا تھا, اور یہ ایک بڑا جس کو کہتے ہیں کہ ڈائیورسو پالیٹکس پاکستان کے اندر بلکہ پورے خطے کے اندر رہی. یو ایس اے میں ہوتا تھا, پورا کولڈ وار کا ایرا رہا. ایک طرف جو ہے وہ USSR تھا, ایک طرف امریکہ تھا, اور لیفٹ رائٹ کی ڈیبیٹ بڑی امپورٹنٹ تھی. لیکن اس کے بعد میں نے جو دیکھا کہ جو تھرڈ ورلڈ ڈیموکریسیز ہیں, اور خاص طور پہ اس کے اندر اگر میں ساؤتھ ایشین ڈیموکریسیز کو میں لوں, میں شری لنکا کو لوں, انڈیا کو لوں, پاکستان کو لوں, تو ان کے اندر بڑا جو پولیٹکس ہیں وہ بڑی ایک طرح سے بڑی جو ہے وہ سملیرٹی رہی. اور وہ یہ تھا کہ ہر پارٹی اپنی کنوینئنس کے تحت لبرل بھی تھی اور ہر پارٹی اپنی کنوینئنس کے تحت کنزرویٹو بھی تھی. یعنی اگر آپ کہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ لبرل ہے تو میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے چند ایسے ایکشنز ہیں جو میں آپ کو کہوں گا تو آپ کہیں گے کہ آپ کہیں طالبان رجیم کی بات تو نہیں کر رہے. انہوں نے کلبز بھی بند کیے, انہوں نے سارے جو ہوٹلز میں تھے سارا کچھ انہوں نے دیکھیں. اچھا اسی طرح بہت سی ایسی جو کنزرویٹو قوتیں آئیں جنہوں نے لبرل کام کرنے شروع کر دیے. مثال کے طور پہ جس وقت پرویز مشرف آئے تو MMA نے پوری طرح سے انہیں سپورٹ کیا, لیکن انہوں نے آتے ہی انلائٹنڈ ماڈریشن کا ڈاکٹرن دے دیا. تو پھر ہماری پولیٹکس میں رہتا کیا ہے, وہ رہتی ہے پوائنٹ سکورنگ. اور پوائنٹ سکورنگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہر بندہ دوسرے کے اوپر کرپشن کا الزام لگاتا ہے, انکمپیٹنس کا الزام لگاتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ سارے مسئلوں کا حل صرف اور صرف میرے پاس ہے, اگر میں ہوں تو مسئلے حل ہوں گے, اگر میں نہیں ہوں تو آئی ایم انڈسپینسیبل, میرے بغیر پاکستان چل ہی نہیں سکتا. بلکہ شاید پاکستانی لیڈرز کا خیال ہے کہ دنیا ہی نہیں چل سکتی. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بڑا جو وہ ایک ڈیوائڈ تھا وہ بڑا تھن ہو چکا ہے. آپ بارڈر کے دونوں طرف کھیل رہے ہوتے ہیں. لیفٹ رائٹ والی جو ڈائکاٹمی تھی وہ اس فورس یا اس فیئرسنس کے ساتھ نہیں رہی. اور یہی چیز اگر آپ دیکھ لیں, اگر آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں تو اس وقت سعودی عرب کو دیکھ لیں, اس وقت UAE کو دیکھ لیں, وہ ہندوستان کے اس کو بلا کے وہاں چرچ بنا رہے ہوتے ہیں, وہاں اس کو مندر, کیونکہ وہ دکان میں اس کو وہاں پہ سودا بیچنا ہے, 1 ارب آبادی ہے.
اور ساری بات یہی ہے کہ یہ جو نئی دنیا ہے یہ اکانومی کے بیسس کے اوپر چل رہی ہے، اور تبھی جتنے سینیٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی آپ نے بائی الیکشن میں 6 نمبر سے 1 نمبر پہ آئے، کیا یہ آپ یہی پرفارمنس آنے والی 2023 میں بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کراچی سے؟ دیکھیں کراچی پیپلز پارٹی کا شہر ہے 71 سے لے کر، اور 71 سے ہم سیٹ لے رہے ہیں اور 2nd نمبر پر رہے ہیں. کوشش ہم نے کی ہے 1st نمبر پر آنے کی، اور 6 نمبر سے پہلے نمبر کوئی فرسٹ ٹائم ہم نے نہیں لی ہے. یہ حلقہ ہمارا پہلے بھی رہا ہے، 88 میں امیر حیدر کاظمی نمبر 1 پر آئے تھے. تو حالات کے حساب سے جو پاکستان میں جس طرح الیکشنز ہوتے ہیں تو اس پر میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. ہماری کوشش ہے کہ جو سندھ کی راجدھانی کراچی ہے اس میں ہمیں میکسیمم سیٹ ملے، اور نیچرلی اس میں ہماری دوست لگے پڑے ہیں. امید بھی ہم کرتے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ نیشنل پارٹیز کے پاس ہو، کوئی دہشت گردوں کے پاس یا لسانی بنیاد پر بات یا سیکریٹیرین بنیاد کے پارٹیز کے پاس نہیں ہو، نیشنل پارٹیز کے پاس ہو. اور کراچی کیونکہ سندھ کی راجدھانی ہے، جس طرح ممبئی مہاراشٹرا کی ہے یا کلکتہ بنگال کی ہے، اسی طرح یہ بھی ایک اکنامیکل ہب ہے. اور اگر نیشنل پارٹیز کے پاس ہوگا جس میں پیپلز پارٹی بھی آتی ہے، دیگر پارٹیاں بھی آتی ہیں، تو اس سے پاکستان کی بھی فائدہ ہوگا، پروگریس ہوگی. سر کیا سمجھ رہے ہیں اس وقت، خاص طور پہ اگر ہم بات کریں پنجاب میں، تو پنجاب میں کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی. میں نے جتنے بھی انٹرویوز کیے انہوں نے کہا ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا. وہ کیمرہ کے آف کہتے تھے کہ بزدار صاحب کو سی ایم بنانے کا کیا ریزن ہے. تو بزدار صاحب کے سی ایم بننے سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے، اور کیا دیکھ رہے ہیں 2023 میں؟ جس طرح سے ابھی میاں صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم شفاف الیکشن چاہتے ہیں. اگر شفاف الیکشن ہوتے ہیں پنجاب میں تو آپ پی ایم ایل این کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بزدار صاحب کو جب چاہیں ہٹایا جا سکتا ہے وہاں سے، اور یہ کئی بار پروپوزلز پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آئے، چودھری صاحب جو ہیں ان کی طرف سے بھی آئے، اور ہمیں بھی دیے گئے. سر مگر اس وقت سب سے زیادہ نون کو جو سوٹ کر رہا ہے بزدار صاحب سوٹ کر رہے ہیں. اوکے. کیونکہ 3 سال میں انہوں نے کچھ نہیں کیا. ایوری کمنگ ڈے وہ ہمیں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تاکہ جب الیکشنز ہوں گے تو ہم بتلائیں گے. دیکھیے کل کو اگر ایک بہت ہارڈ ورکنگ شہباز شریف جیسا آدمی آ جاتا تو شاید وہ ہمارا ووٹ بینک وہاں پہ ختم ہو جاتا، کیونکہ وہ کہتا کہ جی دیکھیے میں نے بھی کام کر کے دکھایا ہے. بزدار صاحب اس وقت وسیم اکرم پلس تو ضرور ہے مگر کوئی پرفارمنس نہیں دی ہے. اور یہ میں بڑے وثوق کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ ہمارا پوری فورس یہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ اب کہ عمران خان صاحب کو اٹھا دیا جائے. ہم یہ کہہ رہے ہیں سر الیکشنز کروا دیجئے، فیئر الیکشنز کروا دیجئے. تو میں آپ کو دیکھیے پنجاب کے حد تک تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ نون جو ہے سویپ کرے گی. اور اس کی یہ وجہ نہیں ہے، اس کی یہ وجہ ہے کہ انہوں نے ڈیلیور کیا. ان کے وقت میں مہنگائی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، تو یہ تمام چیزیں ان کو کنٹریبیوٹ کریں. بیرسٹر صاحب ایک ہمارے پاس آخری منٹ ہے، اس میں یہ بتائیں کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کی پرفارمنس اور پی ایم ایل این کی پرفارمنس ان پنجاب. دیکھیں ان کو مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کراچی وہ ایک ہو سکتا ہے تھوڑا سا اوفینسو ہو جائے، لیکن میں بات کر دیتا ہوں. کراچی وہ ڈھول ہے جس کو بجایا سب نے ہے، جس کا مزہ سب نے لیا ہے، لیکن اس کو ریپیئر کبھی کسی نے نہیں کیا. جو آتا ہے وہ بجا کے چلا جاتا ہے، اور کراچی کا وہی حال ہے. میں تو پرفارمنس کدھر ہے مجھے تو نظر نہیں آتی. اب پنجاب میں یہ ضرور ہے کہ دیکھیں ایٹ لیسٹ اب آپ اس کو میرٹ یا ڈی میرٹ نہ کہیں، لیکن جو ایک شو آف جو نظر آتا ہے وہ تو نظر آتا ہے. میٹرو بس بنا دی، انفراسٹرکچر پہ کام کر دیا. پنجاب کا جو موٹر وے کے اوپر حالانکہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیا، لیکن پنجاب کی موٹر وے دیکھیں اور پھر ہماری سندھ کی ہائی وے دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے. ناظرین اس کے ساتھ آج کا پروگرام کا ٹائم ختم ہوا. یو آر دا بیسٹ جج. آپ کس طرح سے انالیسس کر رہے ہیں اور ووٹر کیا دیکھتا ہے. ہم ڈاکٹر مرزا کریم خواجہ صاحب، مرزا اشتیاق بیگ صاحب، بیرسٹر علی طاہر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا. جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچا کے رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.